وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وقال تعالى رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق على عيالك قدر طولك وأخفهم في الله ولا ترفع عنهم عصاك أدبا أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہایت واجب الاحترام اساتذہ جامعہ، معزز مہمانان گرامی، جامعہ فاروقیہ شجاع آباد میں زیر تعلیم طلباء اور طالبات کے سرپرست والد اور عزیز طلباء، سال میں ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو تکلیف دیتے ہیں آپ حضرات کی اولادوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق مذاکرے کے لیے، اور اس لیے دعوت دیتے ہیں تاکہ والدین اور اساتذہ کرام دونوں مل کر آپ کے بچوں کو ہیرا بنائے، ان کو سونے سے کندن بنائے، ان کو جوہر اور موتی بنائیں، ان کو قابل اور لائق بنائیں، ان کی بہترین تعلیم اور بہترین تربیت مل جل کر ہم کریں، اس لیے کہ اکیلا مدرسہ والدین کے تعاون کے بغیر مقاصد نہیں حاصل کر سکتا، اور اکیلے والدین اساتذہ کرام اور جامعہ کے بغیر، مدرسے کے بغیر اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا۔ اس لیے اگر والدین اور جامعہ کا رابطہ ہو تو اس میں طلباء کی بھلائی، اس میں طالبات کی بھلائی، اور اگر رابطہ نہ ہو تو اس میں وقت کا ضیاع ہے۔ کتنے بچے ایسے ہیں کہ والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مدرسے میں ہے، اور مدرسہ یہ سمجھتا ہے ہمارا بچہ گھر ہے، اور بچہ کہیں اور ہوتا ہے، مدرسے والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اس کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہوتا۔ اس لیے اب یہ طریقہ ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ بچے کو حوالے کیا مدرسے کے اور پھر ہم بے فکر ہو گئے۔ نہیں، ہمارا مرکز سے، ہمارا جامعہ سے، ہمارا اساتذہ سے رابطہ بہت ضروری ہے، اور یاد رکھیے کہ آدمی کی سب سے بڑی کمائی اس کی اولاد ہے، ہماری سب سے بڑی جائیداد ہماری اولادیں، ہماری نسلیں۔ اگر آپ کی نسلیں سنور گئیں
تو کائنات کی یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ یہ دولت دنیا میں بھی آپ کی نیک نامی کا ذریعہ ہے، رزق کا ذریعہ ہے، مرنے کے بعد نجات کا ذریعہ ہے، روز محشر اللہ کے سامنے مغفرت کا ذریعہ ہے، نیک اولاد کی شفاعت کی برکت سے ماں باپ جنت میں جاتے ہیں، خاندان جنت میں جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی ہماری جو جائیداد ہے، جو ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہماری یہ اولادیں۔ اس بات کو، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے، اور میں ہر سال آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کی آمد کی برکت سے دھوپ بھی نکل آئی، الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو اولاد دی ہے، تشریف رکھیں جی، تشریف رکھیں، وہیں بیٹھ جائیں جہاں جگہ ملتی ہے۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، گردنیں نہ پھلانگو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو آپ کو اولادیں دی ہیں، یہ اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ان سے پوچھو جو اولاد سے محروم ہے، اولاد کی قدر ان سے پوچھو، ان سے پوچھو جن کو اللہ نے، جن کی جھولی خالی رکھی ہے۔ اس لیے اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کو سدھارنے، سنبھالنے اور ان کو نیک بنانے اور ان کی تعلیم اور تربیت، بہترین تعلیم و تربیت، یہ والدین کا فریضہ ہے۔ یہ تمہارا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں اس فریضے کی طرف متوجہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے بیوی اور بچوں کو بھی دوزخ سے بچاؤ۔ اللہ نے ہمیں متوجہ کیا کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اپنی اولادوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ کہتے ہیں اللہ ہماری نسلوں کو نیک بنا، صالح بنا، ہماری دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ یوں بھی دعا کرو۔ آپ نماز میں روز پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں یہ دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پڑھتے ہو نا نماز میں یہ دعا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، ومن ذریتی، میری اولادوں کو بھی پکا نمازی بنا، نماز ادا کرنے والا بنا۔ یہ دعا کرنے کا حکم ہے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے دعا اور محنت دونوں کا فریضہ ذمہ لگایا گیا والدین کے۔ ایک جگہ فرمایا، اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی دعا قرآن نے ذکر کی، اور مفسرین کہتے ہیں یہ دعا ہے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ یہ دعا قرآن نے سکھائی کہ جو فرما بردار، ماں باپ کا فرما بردار بیٹا ہے، مؤمن اور موحد اولاد ہے، وہ اللہ سے یوں دعا کرتی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، یا اللہ میرے نصیب میں کر میں تیرا شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے مجھ پر کی، میرے ماں باپ پر کی۔
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اللہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ اپنے لیے دعا آ گئی، شکر کی دعا آ گئی، نیک اعمال کی دعا آ گئی، والدین کے لیے دعا آ گئی، اب آگے اولاد کا نمبر ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، الٰہ العالمین میری اولاد کی بھی اصلاح فرما، میرے بچوں کی بھی اصلاح فرما، میری بیٹیوں کی بھی اصلاح فرما۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي انی تبت الیک وانی من المسلمین، میرے گناہوں کی نحوست میری اولاد پہ نہ پڑے۔ یاد رکھو، ماں باپ کے گناہ اولادوں میں منتقل ہوتے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک اور صالح بنے، محدث اور مفسر بنے، تو اسے چاہیے وہ خود بھی نیک بنے، خود بھی نمازی بنے۔ چاہتے ہو کہ میری بیٹی با حیا بنے، با شرم بنے، عفت مآب بنے، اس کے کردار پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، خود بھی با کردار بنو۔ اور بھائی موبائل بند کر دو، بھائی یہ آداب کے خلاف ہے، یہ ایسی نحوست آئی ہے، نمازوں میں مسجدوں میں ہر جگہ موبائل بج رہے ہیں، کوئی آفت نہیں آئے گی، بند کر دو موبائل۔ یہ باتیں آپ کو سال کے بعد سننے کو ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ، حضرت تشریف لائے اوپر، اہلا وسہلا مرحبا۔ اپنی اولاد کو اپنا سب سے بڑا سرمایہ سمجھو۔ قرآن کہتا ہے یہ دعا مانگو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما، میری اولاد کو نیک و صالح فرما۔ آگے انی تبت الیک، یہ کیوں فرمایا؟ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی نحوست میری اولادوں پہ نہ پڑے، اس لیے فرمایا یوں کہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ انی تبت الیک، توبہ نہیں ہوگی تو ماں باپ کی گناہوں کی جراثیم اولاد میں جائیں گے، عادات جاتی ہیں، اطوار منتقل ہوتی ہیں۔ باپ بہادر ہے تو بیٹا بہادر ہوتا ہے، باپ سخی ہے تو بیٹا سخی ہوتا ہے، ایسے ہی باپ نمازی ہے تو بیٹا نمازی بنتا ہے، باپ تہجد گزار ہے تو بیٹا تہجد گزار بنتا ہے، امی نیک صالح ہے تو بیٹی بھی نیک صالح بنتی ہے، امی کی نگاہ پاک ہے تو بیٹی کی نگاہ بھی پاک ہے، امی کا کردار پاک ہے تو بیٹی کا کردار بھی پاک ہے، اثر پڑتا ہے۔ چاہتے ہو کہ میری اولاد دنیا آخرت میں میرا سرمایہ بنے، اپنے آپ کو بھی بدلو، اپنے گھر کا ماحول بھی بدلو۔ باپ پیے شراب، مسجد کے قریب نہ آئے، اور وہ چاہے کہ مدرسہ میرے بیٹے کو با یزید بستامی بنا دے، حضرت نانوتوی بنا دے، مدرسہ تو پورا زور لگائے گا اور انشاءاللہ یہ بن جائیں گے نیک، لیکن آپ کا بھی فریضہ، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہاں توبہ کا حکم ہے، انی تبت الیک، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، میں فرما بردار ہوں، میں تیرا اطاعت گزار ہوں، میں تیرے حکموں پہ چلنے والا ہوں، میں تیرے احکام پہ عمل کرنے والا ہوں۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، لہذا میری اولادوں کو بھی نیک بنا۔ عزیزان گرامی، اولاد کی قدر کرو۔ حضور علیہ السلام نے اس اولاد سے پناہ مانگی ہے جو ماں باپ کی بدنامی کا ذریعہ ہو، وبال بن جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، کیسی پیاری دعا ہے، انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، میں ایسے بیٹے سے پناہ مانگتا ہوں یا اللہ جو میرے لیے وبال بن جائے، میرے لیے وبال بن جائے۔ آج کتنے ماں باپ ہیں اولادوں کی خاطر روتے پھر رہے ہیں،
کتنوں کی بچیاں ہیں ماں باپ کو رسوا کر کے چلی جاتی ہیں، یہ وبال بن گئی۔ کتنے کے بچے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، روز پرچے ہو رہے ہیں، اور روز کے روز والدین کے گھروں پر لوگ کنڈیاں بجا رہے ہیں، اور باپ روتا روتا مر رہا ہے۔ اس اولاد سے حضور نے پناہ مانگی ہے، اللہ مجھے ایسی اولاد سے بچا جو میرے لیے وبال جان ہو۔ اس سے قبل کے اولاد بگڑے، اولاد کی فکر کرو، ان کی تربیت کی، ان کی تعلیم کی فکر کرو، اور فکر میں یہ بھی شامل ہے ان کے لیے دعائیں کرو۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعائیں نہیں کرتے، استاد اور ماں باپ دونوں شاگرد اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہیں، دعا رد نہیں ہوتی۔ ثلاث لا ترد، 3 دعائیں رد نہیں کرتے اللہ۔ دعوت الوالد لولدی، باپ کی دعا اپنے اولاد کے لیے، تم ولی ہو اپنی اولاد کے لیے، تہجد میں 2 آنسو بہا کر اپنے بگڑے بچے کے لیے دعا کر دو، اپنی بگڑی بچی کے لیے دعا کر دو، اپنے بچے کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کر دو، اپنی بچی کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کر دو، دعا تمہاری قبول ہے۔ پیر مرشد بھی دعا کریں گے، لیکن ان کی دعا سے زیادہ حضور فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول ہوگی اپنے ماں باپ کے لیے جیسے دعا کرتے ہو اپنی اولادوں کے لیے دعا کرو۔ یہ دعا کرنا سیکھو۔ وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ حِينَ يُفْطِرُ، روزے دار روزے کی افطار کے وقت جو دعا کرتا ہے اللہ وہ بھی واپس نہیں کرتا۔ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی دعا اور بد دعا اللہ وہ بھی رد نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اب تک میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، کہ اپنی اولاد کو اپنی سب سے بڑی کمائی جانو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا آدمی کی بہترین کمائی اس کی اولاد ہے۔ آج تمہارے پاس زمینوں کے لیے ٹائم ہے، بزنس کے لیے ٹائم ہے، دفتر کے لیے ٹائم ہے، لوگوں کی شادی اور بیاہوں کے لیے وقت ہے، وقت نہیں ہے تو اولاد کے لیے نہیں۔ کبھی اولاد کو ساتھ نہیں بٹھایا، کبھی اولاد کو کے بارے میں پتہ تک نہیں کیا، میری بیٹی کہاں آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے، میرا بیٹا اس کی سرگرمیاں کیا ہیں، وہ تنہائی میں کیا کرتا ہے۔ جب تک یہ فکر نہیں کرو گے اولاد کی اصلاح بڑی مشکل ہے۔ یاد رکھو چاروں طرف شیطانی جال ہیں، چاروں طرف ایمان کش ہوائیں چل رہی ہیں، بین الاقوامی طاقتیں طے کر چکی ہیں کہ نئی نسل کو کافر بناؤ، مرتد بناؤ، بے حیا بناؤ، زانی بناؤ، شرابی بناؤ، آوارہ بناؤ، یہ طے کر چکی ہیں۔ ماحول اسی کے مطابق بن چکے ہیں، ہر طرف گھر سے باہر بچہ نکلتا ہے اس کو جو ماحول ملتا ہے آپ کے سامنے، گھر میں جو نیٹ کے ساتھ ماحول ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں میں بچیاں نشہ کر رہی ہیں، لڑکیاں نشہ کر رہی ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور یہ سرکاری رپورٹیں ہیں، میں کوئی کسی پہ بہتان نہیں لگا رہا، یہ سرکاری رپورٹیں ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ پریشان ہیں اپنی اولاد کی خاطر، بچیاں ہیں بگڑتی چلی جا رہی ہیں۔ جتنا آگے چلے جاؤ لاہور، اسلام آباد، تو ایسے حالات سننے کو ملتے ہیں کہ آدمی زمین میں گڑ جائے۔ اس لیے اپنی اولاد کی فکر کرو، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، ٹائم دو اولاد کو، ان سے شفقت بھی کرو، ان سے محبت بھی کرو، ان کی خیرخواہی بھی کرو، ان کے لیے دعائیں بھی کرو، ان کی تعلیم کے لیے، نماز کے لیے سختیاں بھی کرو۔ حضرت معاذ بن جبل حضور علیہ السلام کے محبوب صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے میرے خلیل، میرے یار نے 10 نصیحتیں کی تھی۔ اوصانی خلیلی بعشر، اب وقت نہیں کہ میں وہ 10 باتیں آپ کو سناؤں، آخری 3 باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ آخری 3 باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی، انفق علی عیالک، اپنے گھر والوں پہ خرچہ کیا کرو،
اپنی طاقت کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق، تولے کا اپنی وسعت کے مطابق اپنے بچوں پہ خرچہ کیا کرو۔ نمبر 1، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَضَبًا، ان سے اپنا ڈنڈا ان کی تربیت کے لیے نہ ہٹاؤ، تمہارا ڈنڈا ان کے سروں پر رہے، یعنی تمہاری نگرانی رہے۔ میں یہ نہیں ترغیب دے رہا کہ جا کے بچوں کو پیٹنا شروع کر دو، یعنی ان کی نگرانی رہے، بھرپور نگرانی کرو۔ تیسری بات، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، انہیں اللہ کا خوف دلاؤ، تقوی ان میں پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو، نماز کا عادی بناؤ، قرآن کی تلاوت کا عادی بناؤ، نیک اعمال کا عادی بناؤ، تمہاری شفقتیں بھی رہیں، عطائیں بھی اولاد پہ رہیں، نگرانیاں بھی رہیں، ان پر بھرپور نگرانی کرو۔ پوچھو مدرسے میں تم نے بچہ بچی داخل کرایا، وقتاً فوقتاً پوچھو ہمارے بچے کا رزلٹ کیسے ہے، یہ گھر آ جائے بے وقت تو پوچھ لیا کرو، چھٹی ہے مدرسے میں بچہ کیوں آیا ہے۔ سب سے بڑا نقصان تب ہوتا ہے جب تم بچوں کو ناغہ کرواتے ہو، بچیوں کو ناغہ کرواتے ہو۔ شادی ہوئی تو ناغہ، کوئی دور پرے کی فوتیدگی ہوئی تو ناغہ، چھوٹا موٹا کام پڑ گیا، دوسرا بچہ کالج میں ہے اس کو ناغہ کروا لو، دوسرا سکول میں اس کو ناغہ کروا لو۔ یہ دین کا علم ہے، جب تک اس کی قدر نہیں کرو گے یہ نہیں آئے گا۔ اگر دین کے علم کی توہین کرو گے یہ دین کا علم روٹھ جائے گا، ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے، یہ تو وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، صحابہ کا علم ہے، 1,24,000 نبیوں کا علم ہے، قبر میں ساتھ جانے والا علم ہے، حشر میں ساتھ جانے والا علم ہے۔ یہ کوئی گرا پڑا علم نہیں ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے علم کہ جو بے وقت ہے، یہ ایسا علم نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا علم ہے اس کو دیتا ہے وہ جس پہ راضی ہوتا ہے، جس کو توفیق دیتا ہے، جس خاندان کو نوازتا ہے اس کو عطا کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اس علم کو معمولی مت جانو، قدر کرو اور علم کا ادب کرو، علم پڑھانے والے اساتذہ کا ادب کرو، اس اپنی مادر علمی کا ادب کرو، اس کے حقوق کا خیال کرو، اس مدرسے کا جو آپ کے بچے کو سنبھالے ہوئے، آپ کی بچی کو سنبھالے ہوئے، ان کا خیال کرو۔ اور یاد رکھو اس دور کا سب سے بڑا فتنہ موبائل ہے، اور میں ہر سال تمہیں کہتا ہوں اپنی بچیوں کو بھی بچاؤ، بچوں کو بھی بچاؤ۔ اگر اپنی عزتیں محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو ان موبائلوں سے اپنی جوان بچیوں کو دور رکھو۔ اللہ کی قسم جتنا فساد ہمارے معاشرے میں اس موبائل نے پھیلایا ہے کسی سینما نے بھی نہیں پھیلایا، کسی کلب نے بھی نہیں پھیلایا۔ گھر گھر سینما بن گئی اس موبائل کے آنے کے بعد، ہر وقت نظریں پلیت ہیں، کان ناپاک ہیں، غیر اختیاری طور پر بھی گناہ ہو رہے ہیں۔ ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دل پر سیاہی ہے، جب دل کالا ہو یاد رکھو گناہ اور قرآن کا نور، علم کا نور جمع نہیں ہوتے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا شعر ہے، شکوت الى وکیع سوء حفظی فاوصانی الى ترک المعاصی فقال ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ میں نے اپنے استاد وکی کو شکایت کی، میرا حافظہ کمزور ہے، سبق یاد نہیں ہوتا۔ امام شافعی تو بڑے متقی انسان تھے، خلاف اولا کام کرتے ہوں گے، صغیرہ مغیرہ گناہ ہوتے ہوں گے، ان سے کون سا کبیرہ گناہ ہوتا تھا؟ لیکن وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد جی کو شکایت کی، میرا حافظہ کمزور ہے، فاوصانی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے وصیت کی بیٹا گناہ چھوڑ دو۔ فإن العلم نور من الہ، علم اللہ کا نور ہے، ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ کا نور کسی بدکار کو نہیں ملتا۔ اس کو ٹیوشن نہ سمجھو، اس کو سکول کا علم نہ سمجھو، یہ علم سینے سے سینے میں آتا ہے، منتقل ہوتا ہے۔
تو اپنے بچوں کی نگرانی کرو، مدرسے میں ہے کہ نہیں، چھٹی گیا ہے بر وقت واپس آئے۔ سب سے زیادہ شکایت بچوں کے ناغے کی ہے، بچیوں کے ناغے کی، بچوں سے زیادہ بچیوں کے ناغے کی، بچیوں کو بہت ناغے کرواتے ہیں۔ ہم خود موقع دیتے ہیں چھٹی کا، اس چھٹی پر جائیں۔ یا تو سستی کا یہ عالم ہے کہ چھٹی ہوئی دوپہر کو عشاء تک بچی کھڑی ہوئی ہے، کوئی باپ لینے نہیں آ رہا، بھائی لینے نہیں آ رہا۔ یار کیسے عجیب، تم غیر ذمہ دار ماں باپ ہو، تمہاری عزتیں ہیں، مدرسہ خالی ہو رہا ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں، وہ اکیلی بیٹھی ہے۔ ہم ان کی فکر میں پابند کھڑے ہوئے ہیں، استانیوں کو روکا ہوا ہے کہ ابھی ایک بچی رہتی ہے، جوان بچی ہے، اس کو کیسے کہاں بھیجیں؟ بار بار فون کر، آؤ بھائی لے جاؤ، آؤ بھائی لے جاؤ۔ ہمیں احساس ہونا چاہیے، بیٹی کی عزت سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ تیرا ذمہ دارہ بیٹی کی عزت سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں پوری کائنات کی دولت کو ایک کلمہ پڑھنے والی بچی کی عزت پہ قربان کر، اس میں غفلت؟ شریعت کہتی ہے کسی نامحرم کے ساتھ اپنی بچی کو نہ بھیجو ورنہ فساد ہوگا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے۔ ولا یسافرن امرأۃ الا ومعها ذو رحم محرم، کوئی عورت اکیلے سفر نہ کرے محرم کے بغیر۔ یہ چچا زاد بھائی محرم نہیں ہے، مامو زاد بھائی محرم نہیں ہے، خالہ زاد بھائی محرم نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے ماحولوں کو پاک رکھو۔ یہ جو بچے بچیاں ہمارے فارغ ہو رہے ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا خدا کے لیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ ہماری محنت ہے، ہماری کمائی ہے، ان کو برباد نہ کرنا، ان کو دین کا ماحول دینا، ان کو دین کا ماحول دینا۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرقدہ کے جانشین ہیں، اور حضرت کی یہاں تشریف آوری اور بہاروں سے آپ واقف ہیں۔ حضرت نے شفقت فرمائی، میں نے پہلے کئی دفعہ درخواست کی تھی، اس دفعہ نہیں کر سکا، خود شفقت فرمائی، تشریف لے آئے۔ ابھی جانا ہے، اس لیے میری آپ سے یہ درخواست ہے، یہ جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اوپر توجہ۔ ہماری پوری کوشش ہے پیسے کی پرواہ کیے بغیر کہ آپ کے بچے اور بچیاں ممتاز بن کے ابھرے۔ ہم ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں۔